اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون۔ ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جس سے ہم نے ہلاک کیا تو وہ کیا وہ ایمان لائیں گے۔ سورۃ الانبیاء آیا 6۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہیں لائی جسے ہم نے ہلاک کیا۔ اہل مکہ سے کہا گیا اگر پچھلے لوگ معجزات کی وجہ سے ایمان نہیں لائے تو کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ افہم یؤمنون، تو کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے؟ یعنی جس بستی کے لوگوں کو بھی رسولوں کی وضاحت سے کوئی معجزہ دیا گیا وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے جھٹلایا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ رب العزت نے فرمایا یقیناً جن لوگوں پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ سورہ یونس آیا 96 اور 7۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہم نے مگر کچھ مردوں کو، ہم جن کی طرف وحی کرتے تھے، چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ سورۃ الانبیاء آیا 7۔ وما ارسلنا قبلک، اور آپ سے پہلے نہیں بھیجا، یعنی اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہم نے نہیں بھیجا الا رجالا نوحی الیہم، مگر کچھ مردوں کو جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ جو پیغام ہم اپنے بندوں کو پہنچانا چاہتے تھے وہ رسولوں کے توسط سے پہنچایا جو مرد تھے۔ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر وہ سب مرد ہی تھے، ہم بستیوں والوں میں سے ان کو وحی کرتے تھے، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ وہ دیکھیں ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، اور یقیناً آخرت کا گھر ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ کیا پھر بھی تم کچھ سمجھتے نہیں؟ سورہ یوسف آیا 109۔ رب العزت نے کفار کے حقوق کے جواب میں زبان رسالت سے کہلوایا کہہ دو میں رسولوں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ سورۃ الاحقاف آیا 9۔ یہ اس لیے آپ سے اللہ سبحانہ کفار کو رسول کے انسان ہونے پر اعتراض تھا۔ رب العزت نے فرمایا یہ اس لیے ہے یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے، انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ سورۃ تغابن آیا 6۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ اہل ذکر سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چنانچہ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، یعنی اہل کتاب یہودیوں کے علماء اور نصارہ کے درویشوں سے پوچھ لو اگر آپ نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے سب انسان تھے، یعنی اگر گزشتہ رسولوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں تو پہلی کتابیں رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیا 8۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کی کہ وہ رسول اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق انسان تھے، جسم رکھتے تھے، کھانا کھاتے تھے اور ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ رب العزت نے بتایا کہ رسول کا انسان ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بناتے، اور ہم یقیناً انہیں اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں وہ پڑے ہیں۔ سورۃ الانعام آیا 8 اور 9۔ رب العزت نے مزید سمجھایا
آپ کہہ دیں اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ضرور ہم اسمان سے ان پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 95۔ وما كانوا خالدین، اور نہ ہمیشہ رہنے والے تھے، کوئی نبی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 34۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا تو ان کو اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ سورۃ الانبیاء آیا 9۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان سے وعدہ سچا کر دیا، یعنی دشمنوں پر غلبے کا جو وعدہ اللہ رب العزت نے کیا وہ سچا کر کے دکھایا۔ فانجیناہم ومن نشاء، تو ان کو اور جس کو ہم نے چاہا ہم نے نجات دی، یعنی ہم نے رسولوں اور لوگوں کو بچا لیا اور جو ان پر ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ رسولوں کا انکار کرنے والے ہلاک کر دیے گئے اور اقرار کرنے والوں نے نجات پائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور حد سے گزر جانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور لوگوں نے سمجھا یقیناً ان سے واقعی جھوٹ کہا گیا تھا تو ان کو ہماری مدد پہنچ گئی، پھر جسے ہم نے چاہا اسے بچا لیا اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جاتا۔ سورۃ یوسف آیا 110۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا یقیناً ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے یا لازماً تم ضرور ہماری ملت میں واپس آؤ گے، تو ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی یقیناً ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے اور یقیناً ہم ان کے بعد تمہیں ضرور زمین میں بسائیں گے، یہ اس لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے وعید سے ڈرے۔ سورۃ ابراہیم آیت 13 اور 14۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں۔ سورۃ الانبیاء آیا 10۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت کا بیان ہے اور مسلمانوں کو اس کی قدر پہچاننے کا حکم دیا گیا۔ اے وہ لوگوں جن کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، ہم نے تمہاری طرف ایک جلیل القدر کتاب اور ایک واضح قرآن نازل کیا۔ کتاب اللہ ہماری زبان میں ہے، کتاب اللہ انسانی زندگی کو درست کرتی ہے، کتاب اللہ تعمیر و تربیت کرتی ہے، کتاب اللہ نصیحت اور یاد دہانی ہے، کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے جو انسانیت کے حق میں پورا ہو کر رہتا ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتے جس میں تمہارا نفع نقصان ہے؟ تم اس چیز پر کیوں عمل پیرا نہیں ہوتے جس میں تمہارا ذکر اور جس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا شرف ہے؟ اگر تم میں عقل ہوتی تم اسی راستے پر گامزن ہوتے، چونکہ تم اس راستے پر نہیں چلے بلکہ تم نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیا جس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت اور تحقیر ہے اور جس کی منزل تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ تم صحیح معقولات اور راجع آراء سے تہی دامن ہو۔ جو کچھ واقع ہوا یہ آیت کریمہ اس کا مصداق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے اہل ایمان نے اس قرآن سے نصیحت پکڑی تو انہوں نے غلبہ، سربلندی، عظیم شہرت اور بادشاہوں پر سرداری حاصل کی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص جانتا ہے، جیسے اس شخص کے بارے میں معلوم ہے جس نے اس قرآن کے ذریعے سے سربلندی حاصل نہیں کی، اس کی رہنمائی قبول نہیں کی اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، اس کے نصیب میں اللہ کی ناراضگی
ذلت اور رسوائی، گمنامی اور بدبختی ہے۔ بس دنیا اور آخرت کی سعادت تک رسائی صرف اس کتاب کے ذریعے سے حاصل کی نصیحت پکڑنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر ثابت قدمی دے۔ آمین یا رب العالمین۔